السلام علیکم ناظرین، آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ لوگ دیکھیں گے کچھ قیدی پہاڑوں کے اندر چھپ کر بیٹھے تھے اور سامنے آنے والے جہاز کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں ہی جہاز مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک آدمی کہتا ہے، چٹانوں سے ٹکرا کر آنے والی صدائیں برس ہو رہی ہیں تو راستے میں بہت مسائل ہو سکتے ہیں۔ ان کا سردار کہتا ہے، مجھے راستے کی فکر نہیں ہے، مگر ابھی تک ہم راستے کے اختتام تک بھی پہنچ نہیں پائیں گے۔ وہ کشتی مسلسل آگے بڑھ رہی تھی اور ایک آدمی ان کے اندر سو رہا تھا۔ اتنے میں ہی وہ اٹھتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے۔ وہاں پر پہاڑوں کے درمیان سے ایک آدمی آواز نکالنے لگتا ہے اور کشتی کا مالک وہ آواز سن لیتا ہے اور کہتا ہے، تم پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہو؟ ہروجہ کہتا ہے، ایسا ہی ہے بابا روج۔ بابا روج کہتا ہے، مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ ساحلی پرندہ جہاز دیکھتے ہی کچھ کھانے پینے کی تلاش میں جہاز پر آ بیٹھتا ہے، کیا ایسا ہی ہے نا؟ آدمی کہتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے بابا فروج، سمندر میں مچھلی دیکھتے ہی آئے گا اور آپ کا حصہ لے جائے گا تاکہ خود کو محنت نہ کرنی پڑے۔ بابا فروج کہتا ہے، یہ پرندے کب سے قناعت پسند ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ وہاں پر اس بحری بیڑے پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ادھر دوسری جانب ایک اور بیڑے پر ایک آدمی کھڑا کہہ رہا تھا، راستے میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کچھ دیر میں ہی چٹانوں کی پچھلی طرف ذرائع ہو جائے گی۔ ادھر دوسری جانب بابا فروجہ کے بیڑے پر ایک آدمی آتا ہے۔ فروجہ کہتا ہے، میرے پیارے الیاس کہتا ہے، حکم فرمائیں۔ بابا فروجہ کہتے ہیں، کہاں گئے تھے؟ لگتا ہے کہ سامنے کافی مشکل پیش آنے والی ہے۔ ایلچی ہراپائے، آپ اپنے کمرے میں جائیں، سپاہیوں کو خود سے دور مت کیجیے گا۔ جس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ڈاکوؤں کے بیڑے پر آدمی کھڑا کہہ رہا تھا، جہاز نظر آتے ہی توپ کے فائر کیے جائیں گے، اگر ٹھہرے گئے تو بہت ہی اعلیٰ، اور اگر نہ ٹھہرے۔ وہاں بابا فروجہ اپنے جہاز پر موجود کہہ رہا تھا، ہر کوئی اپنا مورچہ سنبھال لے، اور سب وہاں پر تیار ہو کر کھڑے تھے۔ ایک آدمی کہتا ہے، کوئی آواز نہیں کرے گا۔ اتنے میں ہی ان کو وہاں سے اوپر سے آواز آنے لگتی ہے اور وہ ایک آدمی کو نشانہ بنا کر وہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اس کے جسم پر صلیبی نشان موجود تھا۔ ادھر دوسری جانب ڈاکوؤں کے بیڑے پر ایک آدمی آواز لگاتا ہے، جہاز نظر آ گیا ہے۔ بابا فروجہ کا جہاز ان ڈاکوؤں کے جہاز کے آگے پہنچ چکا تھا۔ ادھر بھی ہلچل مچ چکی تھی اور بابا فروجہ کہہ رہا تھا، ان کا جہاز سامنے ہے۔ دونوں جہاز ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ بابا فروجہ کہتا ہے، اس جہاز پر ہمارے جہاز کی طرح ہی بوجھ لدا ہے۔ باہر سے تو سامان لادنے والا جہاز لگتا ہے، مگر اللہ جانے اندر کیا لعنت بھری ہوئی ہے۔ لگتا ہے کہ پرندوں کی آوازیں انہوں کی تھی۔ کسی کو ہوشیار رہنے کا پیغام دیا گیا تھا، ہمیں بھی ہوشیار رہنا ہوگا۔ جس کے بعد وہ اپنی تلواریں نکالنے لگتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے، بابا عروج، لگتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں روکنا چاہتے ہیں، اگر پیچھے جاتے ہیں تو چٹانوں میں گھیر لیے جائیں گے، یہاں سے گزرنے کا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔ اتنے میں ہی بابا عروج کہتا ہے، یعنی کہ لڑے بغیر کوئی جارہ نہیں ہے، سب تیار ہو جاؤ، توپچی توپ پر جائے، بادبان دائیں طرف جائے، تنے ہوئے کپڑے سمیٹ لو۔ جس کے بعد وہ ایک دوسروں پر حملے کرنے لگتے ہیں اور توپیں چلانے لگتے ہیں۔ بابا عروج کہتا ہے، تیار ہو جاؤ اور کپڑے سمیٹ لو۔ جس کے بعد ان دونوں کے جہازوں پر گولے برسائے جا رہے تھے۔ بابا عروج کہتا ہے، صبر کرو۔ جس کے بعد وہ کہتا ہے، درمیان میں لے کر آؤ۔ وہ حکم دے رہے تھے۔ بابا عروج کے جہاز پر مسلسل بارود سے حملے کیے جا رہے تھے۔ بابا عروج کہتا ہے، بسم اللہ، فائر کرو۔ جس کے بعد وہ بھی وہاں پر گولے برسانے لگتے ہیں۔ ان ڈاکوؤں کے بیڑوں کے اوپر مسلسل گولے گر رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر مسلسل گولے برسائے جا رہے تھے۔ بابا عروج کہتا ہے، کمانی لے کر آؤ، لڑائی کا وقت آ چکا ہے۔ جس کے بعد وہ بلند مقام پر جا کر مسلسل تیر چلانے لگتے ہیں۔ آگ کے بھرے ہوئے تیر ایک دوسرے کے اوپر پھینکتے جا رہے تھے۔ بابا عروج کہتا ہے، لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس طرح سے دونوں بیڑی بیڑے ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ٹکرا چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے اوپر فائر کر رہے تھے اور تیر کمان کے ذریعے بھی حملہ کر رہے تھے۔ مسلسل تیر ایک دوسرے کے اوپر پھینکے جا رہے تھے۔ دونوں بیڑی بیڑے ایک دوسرے کی جانب کھینچے جا رہے تھے اور رسیاں پھینک دی گئی تھی۔ ادھر ڈاکو وہاں پر حملہ کر دیتے ہیں اور آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ دونوں بیڑوں کے آدمیوں کے درمیان سخت لڑائی جاری تھی اور وہاں پر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون کس کو مار رہا ہے، مگر بہت زبردست لڑائی نظر آ رہی تھی۔ بابا عروج وہاں پر اپنے آدمیوں کو حوصلہ دے رہے تھے۔ ان کے آدمی یقیناً وہاں پر کافی مضبوط تھے اور ڈاکوؤں کو ختم کر رہے تھے۔ اس طرح سے ناظرین کرام، آج کا یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ لڑائی کے متعلق کافی تیز ہے۔ ادھر ایک آدمی کھڑا بابا عروج سے کہہ رہا تھا، ممالک کو بھیجے گئے سلطان کے تحفے ہمیں دے دو۔ بابا عروج کہتا ہے، یہ کالے سلطان کے تحفے ہیں، تم جیسے سمندری لٹیروں پر نہیں جچتے ہیں۔ میں سمندروں کا سلطان ہوں، آؤ میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں۔ لٹیرا کہتا ہے، تو تم ہو سمندر کے بادشاہ۔ بابا عروج وہاں پر ان کے آدمی کو قتل کرتا ہوا کہہ رہا تھا، جس سمندر کے تم لٹیرے ہو، اس کا میں 1000 مرتبہ بھی بادشاہ بن جاؤں تو بھی کم ہے۔ ادھر کچھ آدمی سمندر کے اندر ہی کشتیوں کے نیچے موجود تھے۔ ایک آدمی کہتا ہے، اس جگہ پر حملے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بڑی غداری ہوئی ہے، اسے غداری نہیں کہتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے، تجارت کہتے ہیں، یہ انہی کا کیا تھا اور انہی لوگوں نے ہی بابا عروج کے جہاز کی جاسوسی کی تھی جو نیچے موجود تھے۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔
اگر آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیجیے گا تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔